نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور عملی عاشق بن جائے۔ عشق اور محبت زبان سے نہیں ہوتی، صرف کھوپڑے نعروں سے نہیں ہوتی۔ عشق کا تعلق، محبت کا تعلق اداؤں کے ساتھ ہے، اطاعت کے ساتھ ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، فإن المحب لمن يحب مطیع او یطیع۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچے دعوے دار ہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا، ایک سنت کو اپنانا، یہ ہمارے عشق کا، ہماری محبت کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی فضل و کرم سے بہت مؤثر جاندار گفتگو کی گئی۔ میرے دوستو، یہ پروگرام جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، دعوت میں بتایا گیا، ہماری پوسٹ میں بھی بتایا گیا، ائمہ کرام، علماء کرام، کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز، پروفیسرز، لیکچرار، سرکاری پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچر حضرات کے لیے تھا۔ تو ہم نے اللہ کی فضل و کرم سے بھرپور انداز میں محنت کی۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ 30 سے 40 ہمارے دوست آ جائیں گے۔ میں حضرت مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب کو یہ بتاتا ہوا فخر محسوس کرتا ہوں، یہ ہمارے ضلع کی آپ کے سامنے کریم بیٹھی ہے۔ اس میں الحمدللہ ائمہ کرام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، مفتیان نظام بھی ہیں، سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کے ٹیچرز بھی ہیں، کاروباری افراد بھی ہیں اور پروفیسر حضرات بھی ہیں۔ بہت سارے دوست آنا چاہتے تھے لیکن بارش کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ ہم نے 150 کرسی کا اللہ کی فضل و کرم سے نظم کیا تھا اور سبھی احباب نے آنا، جن کو دعوت دی تھی سبھی ذمہ دار حضرات تھے، لیکن وہ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا ظفر احمد قاسم نور اللہ برکاتہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، سرائکی کا شعر ہے، سچین دی کچھ ہاں تین دا کچھ ہے، سچین دی کچھ ہاں تین دا کچھ ہے، دماغ سوچا بجوین دا رج ہے، چراغ دل دا محنت لینا، اباب ہی کہنی بجوین دا کچھ ہے۔ یہ اللہ کی کرنی ہے جی، تو اللہ کی کرنی ہو کے جاتی ہے۔ یہ ادارہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں، جس کا نام عثمان بن عفان ایجوکیشنل کمپلیکس، چٹھی پولی ملتان روڈ بہاڑی۔ اللہ کی فضل و کرم سے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک 400 ٹرالی مٹی کی یہاں گرائی جا چکی ہے، 400 ٹرالی مٹی کی گرائی جا چکی ہے۔ اور ہمارے پیچھے والی سائڈ پہ جہاں ہمارا پروگرام اصل جگہ تھی پروگرام کی، وہاں 3 منزلہ الحمدللہ تعلیمی بلاک تعمیر ہو گیا، جس کی بنیادیں مکمل ہو گئی، جس میں 30 دستگاہیں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویسے بنیادی طور پہ ہماری لائبریری ہے، اس کے ساتھ دفتر ہے، اور سامنے مسجد اور واش روم تعمیر ہو گئے۔ میرے دوستو، جب یہ زمین ہمیں مل رہی تھی، پہلے 1 کنال تھی، 1 کنال سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اب 4 کنال ہو گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت پر امید ہیں یہ جگہ اور بڑھے گی۔ جنہوں نے یہ جگہ عنایت کی ہے ان کا نام راجہ عبدالمنان صاحب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی رہے ہیں، یہ ان کے عزیز ہیں اور قریب رشتہ دار ہیں، بہت نیک دل ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ 8 ایکڑ ان کی جگہ ساتھ پڑی ہے، کام سے بہت خوش ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ جب وہ جگہ دے رہے تھے تو اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انتقال اور وقف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے آپ کی مرضی ہے وقف کروا لے یا انتقال کروا لے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وقف جو ہے وہ پیسوں کی بغیر ہو جاتا ہے اور انتقال کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ شروع میں 1 کنال سے 2 کنال جگہ کا انتقال کا کتنے پیسے لگیں گے؟ بتایا کہ 35,000۔ یہ 35,000 روپے بھی ہمارے پاس نہیں تھے۔ ہمارے راؤ عابد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے ہم نے ادھار پیسے لیے اور زمین انتقال کروائی۔ پھر اس کے بعد ان کا دل خوش ہوا، 1 کنال اور بڑھا دی، 1 کنال اور انہوں نے بڑھا دی، 4 کنالیں ہوئی۔ اب اللہ کی فضل و کرم سے صرف 2.5 ماہ ہمارا تعلیم کا نظام شروع ہوئے ہیں، 2.5 ماہ۔ تو جتنی ہماری گنجائش تھی اتنے طالب علم آ گئے۔ ہم نے کسی بھی ادارے سے طالب علم نہیں لیے، بلکہ اگر کسی اور ادارے کی طرف سے مولانا قاری فدا حسین صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے بطور خاص ایک نصیحت کی تھی، کسی بھی ادارے سے کوئی طالب علم آ جائے آپ نے انہیں نہیں لینا جب تک ان کے اساتذہ سے تصدیق نہ کر لیں، ان کے اساتذہ سے وہ اجازت لے کر نہ آئے، یا ان کے والدین آپ کو مجبور کریں پھر الگ بات ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی نصیحت پر اور اپنے باقی بزرگوں کی نصیحت پہ عمل کیا۔ اس وقت ہمارے کل 41 طالب علم ہو چکے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور 3 درجات میں تعلیم شروع ہے۔ حفظ قرآن پاک میں، حفظ قرآن پاک کے سلسلے میں ہمارا منشور یہ ہے کہ ایک بچہ ہمارے پاس 1.5 سال کے عرصے میں نہ صرف حافظ قرآن بنے بلکہ قاری قرآن بن کر نکلے۔ ان کو باقاعدہ تجوید بھی پڑھائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں اسکول کی تعلیم بھی دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ یہ سن کر حیران بھی ہوں گے اور خوشی بھی ہوگی
ہمارے بچے اللہ کے فضل و کرم سے تہجد کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اشراق اور چاشت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہم نے اپنا نظام تعلیم کو اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ بچے عبادات میں بھی پورے ہوں، پڑھائی میں بھی پورے ہوں، انہیں آرام کا بھی موقع ملے، کھیل کا بھی موقع ملے اور کھانا بھی سکون سے کھا لیں۔ اگر کسی نے یہ نظام ہم سے لینا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ بچہ آپ ہماری آج جنت میں حاضر ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بچے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، صبح اسمبلی ہوتی ہے اور اس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، ان کے ناخن، ان کا لباس، ان کے بال وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور انہیں نصیحت بھی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے کے یونیفارم بھی ہے، سفید ٹوپی، سفید لباس۔ تو اللہ کی فضل و کرم سے 3 درجات میں تعلیم شروع ہوئی ہے قرآن پاک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی لینگویج کورس ہے۔ عربی لینگویج کورس ایک حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے تحت چل رہا ہے، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، لیکن ہمارا تھوڑا سا مزاج اس سے مختلف تھا۔ ہم نے اپنے انداز سے، اپنے بزرگوں کے مشورے سے یہ کام شروع کیا، اور آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی اس ادارے کے 10 بڑے بزرگ شیوخ الحدیث سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچر، پروفیسر حضرات بھی ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اینکر کے حوالے سے ہمارا منشور یہ ہے، ہم یہاں نہ صرف دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، اور نہ صرف یہ کہ عصری تعلیم بلکہ فنی تعلیم بھی لوگوں کو دیں۔ کمپیوٹر ہے، آئی ٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ویلڈنگ کا کورس ہو، لکھائی پڑھائی کا کورس ہو، کڑھائی کا کورس ہو، اور مختلف چیزیں ہیں جو فنون ہیں، ہم اپنے معاشرے کے، اپنے علاقے کے لوگوں کو سکھلانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے ہمارا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے میں نہ صرف بچوں کو بلکہ جوانوں کو بھی، اور جو بوڑھے افراد ہیں ان کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ 70 سال کے بزرگ یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارے بہاڑی سے موجود لوگ بھی یہاں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا نظام ہے، ابھی انشاءاللہ 10 دن کے بعد ایک عربی لینگویج کورس ہمارا ہوگا 30 دن کا، جس میں ہم نے وکلاء کو، ڈاکٹر حضرات کو، ماسٹر حضرات کو، علماء، ائمہ کرام کو وہ کورس کروانا ہے۔ اللہ کی فضل و کرم سے وہ اتنا جاندار کورس ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے جو وہ کورس کر دے گا انہیں قرآن سمجھنے میں بھی کسی قدر آسانی ہو جائے گی۔ جب وہ حج عمرہ کرنے کے لیے حرم شریف جائے گا انہیں وہاں پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں یہاں عربی لینگویج، انگلش، فارسی اور چائنیز زبانیں بھی سکھائی جائیں۔ اس نوعیت کا شاید ہمارے علاقے میں پہلا ایسا ادارہ تعمیر ہو رہا ہے۔ اللہ کی فضل و کرم سے جامعہ خالد بن ولید اور دیگر بہت سارے ادارے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمارے سرپرست ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اپنے بزرگوں کے مشورے سے جدید ٹچ دے کر ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں جو ایک رسمی انداز میں ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکیں گے۔ اس کے لیے آپ دعا فرمائیں گے۔ بس مختصر سے وقت میں نماز مغرب کا وقت بھی ہوا جاتا ہے، ایک بچہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے عربی میں تقریر کرے گا مختصر سی۔ میرے دوستو، حضرت ابھی فرما رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ بھی جڑا ہے۔ بچہ عربی میں تقریر کرے گا، اس کے بعد تھوڑی سی مختصر سی ایک اور بات ہوگی، پھر ہم انشاءاللہ نماز ادا کریں گے۔ نماز کے بعد کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے، وہ اکرام آپ تلاوت فرما کے تشریف لے جائیں گے۔ فلیتفضل مشکورا اخانا الکریم الاخ عبد الرحمن ابو بکر۔